بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ گزشتہ تقریباً پیر والے دن پشاور کے اندر جو پولیس لائن ہے اس کے اندر دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں تقریباً 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے تھے، اور ان شہداء کی پھر پولیس لائن کے اندر ہی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ اور اب اس کے اوپر جو اگلی پیش رفت ہے، گزشتہ روز پھر آئی جی کے پی کے اور جو نگران وزیر اعلیٰ انہوں نے ایک پریس ٹاک کی، اور اس پریس ٹاک کے اندر انہوں نے کہا کہ پچھلے پورے منتھ کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اور پورے جو میجرمنٹس ہیں، اور اس حوالے سے جو ملزمان ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کے کلا کما کرنے کے لیے ہم وہ پورا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر مزید جو پیش رفت ہوگی تو وہ قوم کو آگاہ کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پورا جو ایک سیکیورٹی کا کہ کہیں سیکیورٹی کے کوئی کولیپس یا اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں رہ گئی، تو انہوں نے پورا اس کے اوپر بریفنگ دی کہ اس ساری چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی گزشتہ رات ہی کور کمانڈنگ میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر بھی جو پاکستان کے اندرونی جو مسائل ہیں، جو سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کے ساتھ کشمیر کے معاملے کے اوپر، یہ پورے معاملات کے اوپر جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کی زیر صدارت ایک کور کمانڈنگ کو میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر پوری جو ڈیٹیل ہے وہ اس جو ملکی جو حالات ہیں اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کی گئی، اور یہ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جو دشمن ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس کا جو کلا کما کریں گے، اور اس دھرتی کو انشاءاللہ جو شر پسندی کے عناصر سے پاک کریں گے۔ پاک افواہ نے ایک بار پھر تہیہ کیا کہ ہم انشاءاللہ اپنی مادر وطن کے دفاع کے لیے خون کے آخری قطرے تک اس کا دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ پوری ہمت اور توانا اور طاقت کے ساتھ بھرپور طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا، اور ان کے ہر عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ لیکن آج جو گزشتہ روز پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر بھی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر اس بات کا احاطہ کیا کہ ہمیں جو نیشنل سیکیورٹی جو ایکشن پلان ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرب عزم ٹائپ کا ایک آپریشن ری لانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو اس قسم کے جو ان کے سہولت کار ہیں، اور ان کے ساتھ یعنی کہ جو ایک فائنل یعنی کہ ان کے خلاف کارروائی جو اس طرح کے جو شر پسند عناصر ہیں ان کے خلاف ایک مضموم یعنی کہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کو کلا کمی کرنے کا ٹائم ہے، اور تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو اکٹھا ہو کے ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو پورے ملکی جو معاملات ہیں اس کے اوپر پھر پورے ملک کے اندر گزشتہ روز سوگوار کی کیفیت رہی، چونکہ 100 کے قریب یہ ایک بہت بڑا سانحہ اے پی ایس کے بعد یہ سب سے بڑا ایک سانحہ تھا، اور یہ اگین پھر پشاور میں ہوا، تو ایک پورا ملک سوگوار کی کیفیت میں تھا۔ تو اللہ پاک جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا جو ملکی معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، ان کی طرف آتے ہوئے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ جو میرے لیے ایک افسوسناک بات بھی تھی وہ یہ تھی کہ خواجہ آصف کا میں نے ٹویٹ دیکھا۔ اس ٹویٹ کے اندر ملک کے وزیر دفاع ہونے کے ناطے ان کا جو اپنے عہدے کا میرے خیال میں ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا، کہ انہوں نے پھر جو پشاور والا واقعہ اس کو عمران خان کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی کہ یہ اس کی کارستانیوں کا نتیجہ ہے، وہ اس وقت پاولا ہو چکا ہے، یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو نہ ملکی حالت کی ذمہ داری ہے، یہ مطلب کہ جو ایشو ہوئے ہیں یہ اس کی سافٹ کارنر کی وجہ سے ہوئے ہیں، مطلب اس کو خواجہ آصف نے آپ نے ٹویٹ کے ذریعے آپ جا کے ان کا ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں خواجہ آصف کو اس طرح کا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا جو عہدہ ہے کیا وہ اس بات کی یعنی کہ تہیہ کرتا ہے، یا وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ آپ نے گریبان میں خود خواجہ آصف صاحب جھانک کر دیکھتے تو ان کو میرے خیال میں زیادہ اچھے سے اس چیز کے بارے میں ادراک ہوتا۔ دوسری جانب جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر ملک کے اندر جو کرپشن ہے اس کے انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے، یعنی ہم 28 سے 27ویں نمبر پہ آ گئے ہیں، یعنی یہ حالت ہے پچھلی ایک دہائی کے اندر یہ سب سے کم ایک مطلب ریٹنگ پوائنٹ ہے۔ تو یہ حکومت جو عمران خان کو مطلب کہ کریٹیسائز کرتی تھی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ 2022 کی اب رپورٹ، آپ 2022 کے اندر آپ کی حکومت تھی، اب یہ عالمی ادارے آپ کی جو ہے نا نالائکی اس کو پول کھول رہے ہیں،
آپ کو خود مطلب کہ آپ دو نا جواب۔ عمران کے دور میں آپ بڑا کہتے تھے کرپشن یہ ولانا، تو آج یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کے ساتھ یہ خود ہی مطلب کہ وہ اس چیز کو مطلب کہ ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، اور اس وفد نے اب یہ کہا ہے کہ مزید ان حکومت نے آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس معاملے پہ آئی ایم ایف سے مزید وقت مانگا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پٹرول جو ہے ابھی اس کے اوپر مزید لیوی لگاؤ، اس کے اوپر جو مطلب کہ پورا ایک سٹینڈرڈ ہے اس کو وہ مکمل کرو، اور اس کے ساتھ جو ٹیکس ریونیو ہے ابھی کم ہے، جو تقریباً 7,500 ارب روپے کا جو ایک ٹارگٹ ہے اس کو ابھی تک اچیو نہیں کیا، تو انہوں نے کہا یہ بھی اچیو کرو، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جو مطلب سبسڈیز آپ دے رہے ہو اس کے اوپر بھی آپ مطلب کہ اس کو واپس لو، تو یوں اندازہ لگا لیں یہاں سے کہ ابھی مزید آپ کے اوپر ٹیکس آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ پیٹرول جو ہے مزید مہنگا ہو، اور اس کی تیاری اگلے ود ان ڈیز میں نئی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے پیٹرول کے حوالے سے نہیں ہو سکتا ہے آج ہی ہو جائے، آج ہی پیٹرول مطلب کہ مہنگا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے، اور اس بار جو پیٹرول ہے مزید 20 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ مہنگا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو آئی ایم ایف نے تو اپنی شرائط، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس آخری آپشن ہے، اور جو ولی عہد ہے دبئی کے شیخ زید ال نہیان، انہوں نے جو پاکستان کا دورہ کرنا تھا وہ دورہ بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس بیس کے اوپر ملتوی ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ایک مطلب کہ نرمی کا معاملہ کریٹ کیا جائے، اور ان کو رعایت دی جائے، اور ان کو پراپر جو ایک سیاسی ہے اس منظر نامے سے اس کو کک آؤٹ نہ کیا جائے، تو یہ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ اور یہ بھی خبر آ رہی، چونکہ آپ خود دیکھیں نا کہ یہ رحیم یار خان میں وہ آلریڈی شکار کے لیے موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو یہاں آنا میرے خیال میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تو یہ جو خبر آئی ہے یہ ممکن ہے ٹھیک ہو، لیکن اس کے اوپر میرے خیال میں حکومت کو پراپر وضاحت یا انکار کرنا چاہیے کہ آیا یہ خبر درست ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر بھی وضاحت آنی چاہیے۔ دوسرا جو ریکارڈ ایک منصوبہ ہے جو اس کے اوپر یعنی کہ ریویو ہوا تھا، اب اس کی جو پہلی قسط ہے وہ بلوچستان حکومت کو $3 ارب کی مل چکی ہے، تو یہ ایک اور اچھا سائن ہے۔ دوسرا جو عمران خان ہے وہ ان کے اوپر جو توشہ خانہ کے حوالے سے فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، چونکہ الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ عدالت کے پاس بھیجا تھا ایز اے فوجداری کارروائی کے لیے، اب عدالت نے ان کو 7 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اب یہاں سے آگے کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا عدالت بہتر جانتی ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ یعنی فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا تو یقین جانے عمران خان بچے گا، اور یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ پھنس جائیں گی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے کیوں درخواست واپس لی؟ یہ کرے نا پبلک، آپ نے بھی ایسے توشہ خانہ کے اندر احسن اقبال کا میں دیکھ رہا تھا ابھی ریسنٹلی، اس نے 1-2 دن قبل جیو کے اوپر پروگرام کیا، اس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر انہوں نے مطلب کہ کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، کہ ان کے جو قائد ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی مطلب کہ گاڑیاں لے رکھی ہیں، تو آپ ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ چونکہ توشہ خانہ کے اندر تو قانون ہی نہیں ہے، قانون کے مطابق تو توشہ خانہ سے گاڑی لے ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو احسن اقبال صاحب، آپ کو یہ بات کرتے ہوئے پھر شرم نہیں آتی؟ انصاف ہونا پھر ہوتا ہوا نظر آئے۔ اب یہ قوم چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب اس طرح کی مطلب کہ ان کی جو پلاننگ ہے، جو چنگل ہیں، جو اس طرح کے جو ہیں نا دائرے سیٹ کیے جا رہے ہیں، اس کو وہ سمجھ چکی ہے۔ اب وہ ان دائروں کے اوپر وہ چاہے کیا عمران خان آپ یہ اس کو توشہ خانہ کے اندر نائل کر دیں گے، کیا قوم قبول کر لے گی؟ اور دوسری جانب جو ماشاءاللہ محترمہ مریم نواز کے لیے وہ جو دبئی کے اندر جہاز کے اندر بڑی وکٹری کے نشان بنوائے گئے تھے، وہ بھی خیر سے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ وہ ایک بندہ یعنی کام ہی نہیں کرتا، اس کو پراپر ایک لانچ کیا گیا، اس کو سوٹ ٹائٹ ٹوئی لگا کے اس کو پراپر بنایا گیا، اور اس کی پراپر اب ویڈیو آ چکی ہے کہ اس کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ اشارے کرنے اور یہ وکٹری کے نشان بنانے ہیں، یہ حالات ہیں۔
مطلب وہ ان کا نون لیگ کے بدقسمتی اتنی ہو چکی ہے اس وقت کہ یہ جو بھی پلان بناتے ہیں وہ ان کے گلے میں پڑ جاتا ہے اور وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور پراپر ثبوت کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب مطلب اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مریم نواز واپس آئی ہے تو اس کی واپسی کے اوپر لوگوں کو 5,000 روپے دے کے لایا گیا. اور اس کی تو ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے جو ٹویٹ کی، جو کہ آج بھی موجود ہے ٹویٹر پہ، آپ جا کے دیکھیں ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو وہ خواتین ہیں وہ بیچاری کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کس فیملی سے آئی ہوئی ہیں. وہ بیچاری ان کے لباس بتا رہے ہیں کہ وہ ایک غریب گھرانے سے بیچاری آئی ہوئی ہیں. جب ان کو یہ کہا گیا ہوگا کہ ہم آپ کو 5,000 دیتے ہیں تو آج جو غربت کا حال ہے تو وہ بیچاری چلی آئی ہوں گی. اور ان میں سے تو زیادہ تر وہ ہنا پرویز بٹ کے گھر میں کام کرتی ہوں گی یہ والی بیچاری اتنی خواتین. تو مطلب اس طرح سے لوگوں کو لایا گیا وہاں 5,000. اور چونکہ وہ ان خواتین جو وہ بیان کر رہی ہیں ان کی جو چہرہ ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ ویل مطلب کہ سمجھنے والی نہیں تھی، ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھی، وہ بتا رہی تھا ان کے چہرے. تو یہ حالت ہے ان کی، یہ خود ہی ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنے مطلب پلان کو. دوسری جانب جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھو کہ اب اس مطلب کہ ہمارے ملک کا المیہ دیکھیں کہ مریم نواز اب آج رحیم یار خان کے اندر جلسہ کرنے کے لیے تو جا رہی ہیں، ٹریول کر رہی ہیں. آج پھر بتائیں گے کہ گلے کی سرجری جو کہ 2 ملکوں کے علاوہ کہیں اور ممکن بھی نہیں تھی، اور میں نے اپنی جان کا رسک لیا. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ نہ آتی تو پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا ہو جاتا. تو میں اس سے محترمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ سے، کہ محترمہ آپ رحیم یار خان جا رہی ہیں، بہت سفر ہے، شاید اس سے کم یہ پشاور کا سفر ہوگا. آپ کی حکومت ہے، یہ نہ مت بھولیں کہ ملک کے اندر اس وقت وفاقی حکومت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے اس وقت. آپ کو سب سے پہلے کدھر جانا چاہیے تھا؟ کیا قوم کو یہ بتانا پسند فرمائیں گی؟ مطلب یعنی ٹھیک ہے آپ پالیٹکس کرو، آپ کا رائٹ ہے، کرو جج سے، بٹ کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے. آپ عمران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ ہے وہ ایک دفعہ کویٹا نہیں گیا تھا، آپ لوگوں نے اس کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ گئے تھے. بلاول بھٹو وہاں پتہ نہیں اس نے کیا کچھ مطلب کہ بھاشن دیے تھے. کیا آج یہ والے جو بھاشن ہیں کیا یہ قوم کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ آج آپ کی حکومت ہونے کے ناطے کیا آپ یعنی کہ دورہ کر سکتی ہیں پشاور کا؟ وہاں ان فیملیز کو دلاسا تو دے سکتی ہیں، ان پیاروں کو، مطلب لوائقین کو. ان کو بھی پتا ہوتا کہ مطلب کہ ہمارے بڑے لیڈر آئی ہے ہمیں دلاسا دینے کے لیے. اور آپ ان بیچاروں کا جو مطلب لاس ہوا ہے وہ مطلب ان کا وہ خلاف پورا تو نہیں ہوتا، لیکن آپ ان کو تھوڑا دلاسا دینے کے تحت چلی جاتی. ایک ہوتا ہے مطلب بندے کو تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس فارم میں چلی جاتی. تو اسی طرح جو ایک اور آخری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بنی گالہ واپسی کی تیاری شروع کر دی، اور وہ ممکن ہے کہ اگلے ویک 10 تاریخ سے قبل وہ بنی گالہ پہنچ جائیں، چونکہ بنی گالہ کے اندر جو ان کا گھر ہے اس کو بلیٹ پروف شیشے لگا دیے گئے. اور چونکہ اب عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے وہ وفاقی حکومت نے واپس لے لیا جو سرکاری ان کو ملی ہوئی تھی، اس لیے اب پی ٹی آئی نے ایک پرائیویٹ فرم سے اس کا رابطہ، انہوں نے وہ سیکیورٹی پرائیویٹ فرم سے ہائر کر رہے ہیں، اور وہ سیکیورٹی بھی اگلے چند دنوں میں وہ فائنلائز ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی اپنی بھی سیکیورٹی ہوگی، اور عمران خان کا جو گھر ہے اس کو ایک پورا مطلب کہ سیکیورٹی پلان اور بلیٹ پروف اور اس کو پورا پروٹیکشن کا جو پلان ہے وہ مرتب کر لیا گیا. ان کے گھر کو بلیٹ پروف شیشوں سے پراپر پروٹیکٹ کر دیا گیا. تو اب اگلے چونکہ ان کی جو ٹانگ ہے وہ بھی تقریباً ڈاکٹر کے بقول چونکہ 3 ماہ کا وہ پیریڈ اگلے چند دنوں کے اندر ختم ہونے والا ہے، تو اب وہ ڈاکٹر ان کو جیسے ہی ڈسچارج کریں گے اس مطلب لیمٹ سے تو وہ اسلام آباد آ جائیں گے. اور اس حوالے سے ممکن ہے کہ وہ 10 تاریخ سے قبل ہی اسلام آباد پہنچ جائیں بنی گالہ اپنے گھر میں. تو یہ چند ایک اہم خبریں تھیں جو کہ ایک پوری گزشتہ روز کی پوری جو ایک پروسیڈنگ ہوئی اس کے اوپر جو ڈیٹیل ہے وہ آپ تک پہنچائی. تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.